دوستو آپ نے مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیز کے میل ایجنٹس کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی ان خفیہ ایجنسیز کی فیمیل ایجنٹس کے بارے میں سنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 5 فیمیل ایجنٹس کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کے درمیان گھومتی رہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، نور عنایت خان۔ دوستو نور عنایت خان برطانیہ کی ایک قابل فخر فیمیل جاسوس تھی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کی۔ برطانیہ کے اسپیشل آپریشن ایگزیکیوٹیو کے طور پر تربیت یافتہ نور عنایت خان دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنے سیکرٹ مشن پر گئیں اور جرمنی کے اندر نازی آرمی میں ایز اے نرس کام کرتی رہیں۔ جرمنی کی آرمی کو نور عنایت خان پر شک ہوا اور جرمن انٹیلیجنس نے نور عنایت کو گرفتار کر لیا، لیکن اس فیمیل جاسوس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ جب نازی آرمی کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو نور عنایت خان کو گولی مار دی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ نور عنایت کی جرأت مندی کی کہانیاں آج بھی برطانیہ اور فرانس میں سنائی جاتی ہیں۔ برطانیہ نے نور عنایت خان کو اپنے سب سے بڑے شہری اعزاز جوش کراس سے بھی نوازا اور ان کی یاد میں برطانیہ کے شہر لندن کے اندر گولڈن سکوئر میں ان کی ایک یادگار بھی بنائی گئی، جو انگلینڈ کے اندر کسی مسلمان کے لیے وقف اور کسی بھی ایشیائی خاتون کے لیے پہلی یادگار ہے۔ دوستو نور عنایت خان کے والد کا نام عنایت خان تھا اور یہ 18ویں صدی کے سلطنت خداداد محصور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ اینا چیپمین یہ ایک رشین جاسوس تھی اور یہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی KGB کے ایک سینئر آفیسر کی بیٹی تھی۔ اینا امریکہ کے اندر رشین سلیپر ایجنٹس کے گروپ کا ایک حصہ تھیں جن کا کام پولیٹیکل سیلیبریٹی سے تعلقات بنانا اور ان سے ملکی راز نکلوانا تھا۔ 2010 میں اینا نے اپنے کئی کامیاب مشنز کیے، لیکن ایک مشن کے دوران FBI کو اینا اور اس کے باقی 9 ساتھیوں پر شک ہوا اور ان سب کو FBI نے گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ایک امریکن ایجنٹ کو رشیا میں پکڑ لیا گیا اور اینا کے باپ نے امریکہ سے اسپائس ویب ڈیل کے تھرو امریکن ایجنٹ سے اینا کا تبادلہ کروا لیا۔ رشیا واپس آنے کے بعد اینا نے فیشن انڈسٹری میں قدم رکھا اور کچھ عرصے بعد خبر نکلی کہ اینا نے باراک اوباما کے کیبنٹ ممبر کو پیار کے جال میں پھنسا کر امریکہ کے کئی خفیہ راز نکال دیے۔ 3، نینسی ویڈ۔ نینسی نیوزی لینڈ کے ایک شہر ویلنگٹن میں پیدا ہوئی اور اسے وائٹ ماؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نینسی ورلڈ وار 2 میں فرانس کے لیے جرمنی کے خلاف جاسوسی کرتی رہی۔ نینسی ویڈ ایک پروفیشنل سولجر تھی، یعنی اس نے وہ تمام جنگی ٹریننگ حاصل کی تھی جو کہ ایک سولجر جنگ لڑنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ روس نے نینسی کو ایک پورا فوجی دستہ فراہم کیا جس کو لے کر یہ ٹرونکیس کے جنگلوں میں جرمنی کے فوجی دستوں پر حملہ کرتی اور انہیں کچھ ہی دیر میں مار گراتی۔ اس نے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ جرمنی کی ایک اسپیشل فورس SS سولجرز کے ہزاروں ٹروپس کو مار ڈالا۔ اس نے جرمنی کے تمام خفیہ راز اڑا لیے۔ جرمنی کے تمام اسپیشل مشنز کی ڈیٹیل کو وقت سے پہلے ہی روس تک پہنچا دیتی اور نازی آرمی کی آنکھوں کے سامنے رہ کر ان کے پاؤں کاٹتی رہی۔ جنگ کے دوران اس کا سامنا جرمنی کی ایک اور فیمیل جاسوس سے بھی ہوا اور اس سے نینسی نے بہت سی انفارمیشن بھی اکٹھی کی اور جرمنی کی سیکرٹ ایجنسی کے ہیڈ آفس کو بھی تباہ کر دیا۔ دوستو جنگ کے دوران نینسی کا وائرلیس آپریٹر مارا گیا اور اس کو خود وائرلیس آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا۔ اس نے سائیکل پر بیٹھ کر 300 کلومیٹر کے ایریے کے ساتھ ساتھ کئی جرمن چوکیاں بھی کراس کی لیکن پکڑی نہ گئی۔ 300 کلومیٹر دور نینسی کے ساتھی ٹروپس موجود تھے جنہوں نے نینسی کو فرانس پہنچایا۔ نینسی کو ان کامیاب مشنز اور بہترین کارکردگی پر 12 ایوارڈ سے نوازا گیا اور یہ شاطر فیمیل جاسوس 7 اگست 2011 کو 98 سال کی عمر میں اس دنیا سے 4، ماتا ہاری۔ دوستو ماتا ہاری دنیا کی مشہور فحش ڈانسر تھی اور اس کا اصل نام میگریٹا زیلے تھا جو کہ 7 اگست 1946 کو نیدرلینڈ میں پیدا ہوئی۔ اس خطرناک فیمیل جاسوس کو 1917 میں جاسوسی کے الزام میں گولی مار دی گئی۔ یہ فیمیل جاسوس اپنی خوبصورتی اور دلکش اداؤں سے دشمنوں سے ان کے راز اگلوا لیتی تھی۔ دوستو ورلڈ وار 1 میں نیدرلینڈ نیوٹرل تھا، یعنی نہ وہ فرانس کے ساتھ تھا اور نہ ہی جرمنی کے ساتھ۔ ماتا ہاری چونکہ ایک فیمس سیلیبریٹی تھی اس لیے کوئی بھی بارڈر کراس کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس جنگ کے دوران ماتا ہاری نے کئی ملکوں مثلا فرانس، اٹلی وغیرہ میں جا کر پرفارم کیا۔ ایک رشین ٹور کے دوران ماتا ہاری کو 23 سالہ رشین پائلٹ ویڈم میسلف سے پیار ہو گیا اور یہ کافی وقت تک ایک ساتھ رہے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ جنگ کے دوران ویڈم کے جہاز کو ہٹ کر دیا گیا۔ اس کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور ویڈم خود بچ گیا اور اسے زخمی حالت میں جرمنی کے اندر
बॉर्डर के करीब हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। जब ये बात माता हारी को पता चली तो इसने फ्रांस से बॉर्डर के दूसरी जानिब जाने की इजाजत मांगी ताकि वेडम तक पहुंच सके, लेकिन इसे बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया गया। इसके बाद माता हारी ने फ्रांस के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक एजेंट से राब्ता किया, जिसने माता हारी को इस शर्त पे बॉर्डर क्रॉस करवाया कि वो जर्मनी जाकर जर्मनी की जासूसी करेगी। माता हारी मान गई और यहीं से माता हारी का जासूसी कैरियर शुरू हुआ। माता हारी खूबसूरत होने के साथ साथ शातिर भी थी। इसने जर्मनी के क्राउन प्रिंस के सामने परफॉर्म किया और वहीं से इसने जर्मनी के बहुत से राज इकट्ठे किए। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस पर शक हुआ और ये पकड़ी गई। फिर इसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि ये फ्रांस के तमाम राज जर्मनी को ला कर देगी। इसके बाद माता हारी ने फ्रांस का हर वो खुफिया राज जर्मनी को दिया जिससे फ्रांस को नुकसान पहुंच सकता था। फ्रांस के मुताबिक फ्रांस की जंग हारने की जिम्मेदार और फ्रांस की 50,000 फौजियों की मौत की जिम्मेदार माता हारी थी। फरवरी 1917 में शक पड़ने पर फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने माता हारी को गिरफ्तार कर लिया और जब तफ्तीश की गई तो फ्रांस के मुताबिक माता हारी पर जुर्म साबित हुआ और गिरफ्तारी के ठीक 8 महीने बाद यानी अक्टूबर 1917 में माता हारी को एक दरख्त के साथ बांधकर गोलियां मार दी गयी। दोस्तों, कहा जाता है कि माता हारी ने अपने आखिरी वक्त में अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से भी इनकार कर दिया और उसकी शक्ल पर परेशानी या डर के कोई आसार न थे और मरने से पहले गोली मारने वाले सोल्जर को फ्लाइंग किस भी दी। दोस्तों, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक माता हारी पर जासूसी का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ था। फ्रांस ने अपनी बदनामी से बचने के लिए माता हारी को एक मोहरा बनाया और मार डाला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह